آدمی کو تبلیغ میں لگنے کے بعد کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہیے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے بھائی کاروبار سنبھال دے، میں تبلیغ میں چلتا رہوں گا. تبلیغ میں چلنا اور بھائیوں کو بھی چلانا، اس کے لیے اگر کاروبار میں بیٹھنا پڑے میں بیٹھوں گا، لیکن تم جاؤ مجھے فارغ کر. تبلیغ میں کسی کو فارغ کیا نہیں جاتا. تبلیغ میں آدمی محنت کرتے کرتے تقاضے لیتے لیتے اس کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے اور پھر وہ فارغ ہو جاتا ہے، کسی پہ بوجھ نہیں ہوتا. غالباً عمر فاروق کا قول ہے لا تکونوا عیلۃ علی المسلمین، مسلمانوں پر بوجھ نہ بنو. اس لیے ہمارے بڑے کیا فرماتے ہیں کہ جب تم جماعت پہ جاؤ تو مسجد میں جانے کے بعد سب سے پہلے کھانے کا نظام بناؤ تاکہ محلے والوں پر بوجھ نہ بنے. ہم جب ہمارے پاس برتن ہی نہیں ہوں گے اور ہم کھانا پکائیں گے ہی نہیں تو آخر وہ بھی تو عقل رکھتے ہیں کہ جماعت آئی ہے، کھانا پکانی ہے، کیا کرنا، اب کھانا لاؤ بھائی جلدی. تو یہ سوال زبان کا نہیں ہے، لیکن یہ سوال حال کا ہے. اپنا ایسا حال بنانا جس سے لوگ سمجھے کہ کھانا پکاؤ. اس سے ہمارا تو ہدایت میں آپ کے یہاں بھی کہتے ہوں گے کہ اگلی بستی سے جہاں سے جس بستی میں جا رہے ہو اس اگلی بستی سے اپنا کھانے ایک وقت کا کھانا وہیں سے کچا لے کر آؤ تاکہ جہاں مسجد میں پہنچے فوراً اپنی دیگچی چڑھاؤ. مسجد میں پہنچنے کے بعد فوراً محنت کی سوچو، اپنا کھانا ایک منٹ دیگچی چڑھاؤ، پھر جب ملاقات ہوں گے. دیگچی چڑھائے بغیر جانا یہ ہے کہ پھر وہ کہیں گے جماعت آئی ہے، اچھا کھانا ہم بنائیں گے. اور بڑے ایک بات جو فرماتے ہیں نا کہ جماعت سے جماعت نکالو، گویا بستی میں پہنچنے کے بعد ہمارے ایک ساتھی کا فکر یہ ہو کہ یہاں سے نقد جماعت کیسے نکلے. محنت کے لیے اپنے آپ کو تھکانا. حضرت اپنے ساتھی سے فرمایا کرتے تھے دن میں تھکا دینے والی محنت کرو اور رات کو پھر اللہ کے سامنے رونے کے لیے گڑ گڑاؤ. ایسے گڑ گڑاؤ جیسے ایک بھکاری بھیک مانگتا ہے تو کیسے لوگوں کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، ارے دے دے ارے دے دے. تم دھتکارتے ہو اور وہ اور پیر پڑتا ہے. تو ہمیں بھی اللہ کے دین کے تقاضوں کے لیے مسلمان کے سامنے پیر پڑنا آ جائے. آدمی باتوں سے نہیں نکلتا، آدمی اندر کے درد غم سے نکلتا ہے. ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے ملنے جائیں وہ تو سوچیں کہ میرا یہ مسلمان بھائی ہے، اگر یہ اللہ کے دین کی محنت میں لگے گا، اس کا ایمان بنے گا اور اس کا دین بنے گا اور دین کے لیے محنت کرنے والا بنے گا، اس کی آخرت بن جائے گی. اور اگر دنیا کے کاموں میں لگا تو اس کا آخرت کا نقصان ہو جائے گا. ہمارے اندر اپنے بھائی کی ہمدردی ہو اور ہماری زندگی میں خوشامد. ہمارے یہاں گشت جو ہے وہ گشت راؤنڈ لگانے کے لیے نہیں ہے اور باتیں کرنے کے لیے نہیں ہے. ہمارے یہاں گشت کسی مسلمان کے ملاقات میں جانے کے معنی ہے کہ اس کے سامنے ہم اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر اس کی خوشامد کریں. ہماری بات کرنے کے لہجے میں بھی خوشامد ہو کہ بھائی مرنے کے بعد کیا ساتھ آئے گا ہمارے تمہارے، اور بھائی موت آئے گی، مرنے کے بعد کچھ ساتھ نہیں ہے کہ ایک تقریر ہے وہ اور ایک خوشامد. اس کے سامنے اتنا عاجزی ہم کریں کہ ہماری عاجزی کرنے پر اسے رحم جائے کہ یار حاجی صاحب اتنے بڑے آدمی اتنی میری خوشامد کر رہے ہیں. اپنے بچوں کو بھی گھر میں سمجھاؤ تو خوشامد کے ساتھ سمجھاؤ، چاہے تم باپ ہو اور سب پروپڑے تمہارے ہاتھ میں ہے، آنکھیں دکھا کے تم سمجھے گا نہیں کہ اگر نہیں جاؤ گے تو پراپرٹی سے نکال دوں گا گھر سے، سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ چلے تم تو اپنا کرو ہم اپنا کریں گے، اسے شیطان بھی سمجھائے گا. اور خوشامد کرو گے کہ بیٹا مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا اگر تم اپنی زندگی میں دین نہیں لاؤ گے، فکر نہیں کرو گے، اللہ کے دین کی قربانی نہیں دو گے، دین کیسے زندگی میں آئے گا بیٹا. دین کی محنت کے لیے تو ہمیں جان مان لگانی چاہیے. اب وہ سمجھے کہ میرا باپ میری خوشامد اتنی کر رہا ہے، اتنی عاجزی کر رہا ہے، وہ بچہ سوچنے میں مجبور ہے. جو بچے سمجھدار ہوتے ہیں نا وہ تو ماں باپ کی تھوڑی سی بات کو سننے کے بعد سمجھ لیتے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. آخر بیٹا تو ہمارا ہی ہے. ہم اپنی دین کی محنت کو سمجھیں، سیکھیں اور جیسے بڑے فرماتے ہیں اس طریقے سے ہم محنت کرنے والے بنے. اس کے لیے بار بار چامیں لگائے